السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ اور پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بیش با قیمت کی ہوں گی، یعنی اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا اور جو اس میں ہے ان کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تو تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے، اور قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ 70واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وقت حساب سے مراد قیامت، جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اور یہ بات کہ انسان کی موت قریب ہی ہے، جس دن انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب عمل کی مہلت ختم ہے اور اب حساب کا وقت ہے۔ جو دنیا سے فوت ہو کر چلا جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کا مختصر سا حساب ہوتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں رب کے بارے میں، دین اور نبی کے بارے میں، اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اسے باقاعدہ اس سے حساب لیا جائے گا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی کو دونوں اکٹھا کر دیا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب کیا ہوگا، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح آگ بھی، یعنی انسان جس طرح کے عمل کرے گا اس طرح کی جزا پائے گا۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، اس میں یعنی غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی بھی تیاری نہیں کرتے، اور ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو، آخرت کی بجائے دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بھی شک میں ہیں اور نان سیریس ہیں، اور دوسروں کو بھی اسی پروپیگنڈے میں شامل کر لیتے اور پھر سازشیں کر لیتے خود ہی۔ پیغمبر نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، اور بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے تو اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری باتیں، اور پھر کتنے کتنے لفظ جو ہیں ان کے لیے اور قرآن کے لیے بھی لفظ وہ بول رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو مانتے بھی نہیں۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑ دیں سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اور پھر ان کا انجام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑا اصول دیا گیا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کریں، پوچھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی جو پیغمبر ہم نے بھیجے وہ سب مرد تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ ہمیشہ بھی نہیں رہنے والے تھے، یعنی ان کو بھی موت آتی تھی۔ اور پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، اور جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ تو کیا ہوا، جس پیغمبر سے جیسا بھی وعدہ کیا گیا تو کیا ہوا، وہ پورا کیا، یعنی اس کو پھر جو پیغمبر تھے ان کو نجات دی، اور جو کافر قوم تھی ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں کرتے؟ یہ قرآن جو تمہاری بات کرتا ہے اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اور پھر تم اس کی طرف کیوں نہیں پھرتے، تم اس کو مضبوطی سے کیوں نہیں تھامتے؟ جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو دنیا و آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ پہلے دنیا کی طرف بھاگ رہے تھے اور پھر کیا ہوا، اس عذاب سے بھاگنے لگے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ یعنی اب وہ جب عذاب آیا تو وہاں سے بھاگنے لگے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جہاں تم رہ رہے تھے اور اچھے طریقے سے رہ رہے تھے اپنے گھروں میں، وہاں کیوں نہیں تم رہ لیتے، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا، ہائے ہماری خرابی،
بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ یعنی اس طرح سے وہ لوگ اس جگہ سے ہلاک ہو گئے جیسے ایک کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کے جسموں کا وہاں ڈھیر ہی تھا، ان کے اندر کوئی رمق باقی نہیں تھی، کوئی شان و شوکت نہیں تھی۔ اور پھر ایسے ہی جیسے آگ جلانے کے بعد ایک راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، بالکل وہ اسی طرح ڈھیر بن کر رہ گئے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ یعنی کہ یہ دنیا بنانے کا مقصد صرف کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں تو جھوٹ جو ہے سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے ہی باعث خرابی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ یعنی کہ عبادت میں تو بہت سی مخلوقات لگی، ساری مخلوقات صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں، اور اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اور اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اس میں اسی کا ہی نقصان ہے۔ اور وہ نان سٹاپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں بھی تسبیح بیان کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ہم وقت بھی مقرر کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ کس وقت کون سی تسبیح ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس وقت کون سی تسبیح کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ اس کا کوئی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن جو انسان کرتے ہیں اس کی ان سے پوچھ ہوگی۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، اس کی ذات بلکہ پاک ہے، وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو، اور وہ تو خود اللہ کی خشیت سے ڈرے جاتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی ساری مخلوق صرف اور صرف اللہ کی تابع دار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معبود ہوں، کیونکہ وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا؟ یعنی آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو الگ کیا۔ اور پھر کیا کہا کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یعنی ہر چیز
کا جو سورس ہے، جو پیدائش ہے، تخلیق ہے، وہ پانی سے ہوئی ہے۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اتنی نشانیاں، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اور قرآن میں کس طرح سے کھول کھول کر بیان کر دی گئی، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل بھی توجہ نہیں کرتے اور ایمان لانے کے تو بالکل بھی قریب نہیں۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تنگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ رہ لیں گے، وہ لوگ بھی یہاں سے چلے ہی جائیں گے دنیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں ان سے جدا تو ہونا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جیسی مرضی زندگی بسر کر لے، انسان نے ایک دن تو یہاں سے جانا ہے۔ جتنا مرضی دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں، جس چیز کی محبت اختیار کر لیں، لیکن کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری چھوڑ کر ہی جانی ہیں۔ تو جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے اللہ نے جو ان کو زندگی میں دیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے اگلے وقت کے لیے یعنی آخرت کے لیے اپنا سامان کر جاتے ہیں، اور پھر ان کو پچھتاوے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں، اور ان کو اس سے انسانوں کی بھلائی ہی مقصد ہوتی ہے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی جو انسان کے لیے برے حالات ہوتے ہیں وہ بھی آزمائش ہوتے ہیں، اور جو بھلے حالات ہوتے ہیں یعنی اچھے حالات ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، سب کے سب ٹیسٹ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو صرف مصیبت آئی ہے وہ آزمائش ہے، اور جو نعمتیں ملی ہیں وہ آزمائش نہیں، حالانکہ وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں برے سے اور بھلے سے آزمائش کے طور پر، اور تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل منکر ہیں؟ یعنی جب بھی یہ لوگ دیکھتے تو نعوذ باللہ اتنا مذاق اڑاتے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، یعنی قیامت کا۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا دیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں آگاہ کیا جائے، یعنی ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات سے وہ بہرے ہیں۔ اگر انہیں تیرے رب کی
کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو یہ پکار اٹھیں، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم ہی گنہگار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے کیا ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اور بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی، نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت والا اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم پھر بھی اس کے منکر ہو؟ اس میں نصیحت ہے، اس میں برکت ہے، تو پھر بھی تم اس کے انکار ہی کری جا رہے ہو۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں؟ یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے سب کے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف ہی لوٹیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا، کیونکہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے اس کے لیے وہ قوم باہر جاتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ ان بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ اب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو کیا دیکھا کہ سارے معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ یعنی دکھانا یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، بلکہ وہ تو اپنی حفاظت خود بھی نہیں کر سکتے۔ اب کیا کہنے لگی قوم؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ یعنی سب مجمع کے سامنے بلا کر انہوں نے کیا پوچھا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تو اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ انہوں نے ان کی توجہ ادھر دلانی چاہی ہے کہ یہ اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے نا سوچ سمجھ میں وہ پڑ گئے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ یعنی آپس میں اب یہ سوچ ان کو آ گئی ہے کہ واقعی اگر یہ بولتے ہوتے تو کچھ ہماری مدد کرتے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ جب تھوڑی سی سمجھ آئی، تھوڑی سی روشنی آئی، لیکن وہ کیا ہوا؟ پھر بھی الٹے سر ہی پھر گئے۔ کیسے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے۔ یعنی تھوڑی سی روشنی آئی لیکن پھر وہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔
یعنی اے ابراہیم تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے؟ تو کیا اللہ کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچائیں اور نہ کوئی نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم میں ذرا سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے، اب انہوں نے اس بات کا غصہ کیسے نکالا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یعنی اب کیا الٹا وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہی چالیں چلنے لگے، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے اتنی زیادہ آگ کا الاؤ جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلم نہ ہو، سلامتی والی جو ہے وہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم کے لیے آگ کی تپش سے بھی زیادہ ہوتی، یعنی فریز ہو جاتی، اور پھر اگر اللہ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو آگ جو ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ کس کے حکم سے جلاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا کہ وہ آگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلائے تو پھر وہ اس نے جلایا ہی نہیں۔ اب کیا ہوا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ڈٹ جائے تو اللہ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی راہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر نعمت میں ان کو بیٹے بھی دیے اور پوتے کی بھی خوشخبری دی، اور پھر سب کو پیغمبر بھی بنایا اور نیکوکاروں میں سے بنایا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کل پڑھا تھا کہ ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا کہ اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، اور وہ تھی بھی بدترین گنہگار۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے قرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اب مفسرین نے اس کا قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیتی چر گئیں۔ داؤد علیہ السلام جو پیغمبر کے ساتھ حکمران بھی تھے، یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں کہ وہ ان سے فائدہ لے، اور کھیتی جو ہے وہ بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاش اور دیکھ بھال کر کے اسے صحیح کر دے۔ جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔
تو پہلے فیصلے کے مقابل میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم نہیں ہونا پڑا تھا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ ان کے بیٹے تھے۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، یعنی حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دی، باپ کو بھی دی تھی، بیٹے کو بھی دی تھی، لیکن اس واقعے میں جو زیادہ فہم تھا وہ بیٹے کو دیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی، یعنی کیا ہوتا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ اور پھر کیا، یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی وہ خود ایسا نہیں کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں معجزات دیے تھے ان کو، کہ وہ پہاڑ اور پرندے وہ سب ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام کی ایک اور سکل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے، تکلیف سے تمہارا بچاؤ ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار بنو گے؟ جو لوہا تھا وہ داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس، لوہے کی زرہیں تیار کرتے تھے۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور علم والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو ان دونوں پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زیادہ سکلز دیں اور نعمتیں دیں، جو کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کیں اور اللہ کے اطاعت میں ہی جو استعمال کیا، اور یہی جو ہے وہی شکر ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کر دیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، یعنی اتنے اس سے زیادہ دیا تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جب کہ وہ غصہ سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی مچھلی کے پیٹ میں تھے تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے یہ کلمہ ادا کیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے الہ تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو انسان جب بھی کسی تکلیف میں آئے تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور مشکل جگہ پہ اللہ کو ہی صرف یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہترین وارث ہے،
ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اب یہ سارے پیغمبروں کی دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہر پیغمبر نے جو مشکل میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا، یعنی ہم بھی جب ہم پہ بھی مشکل پڑے تو ہم بھی صرف اور صرف ان دعاؤں کے ذریعے اللہ ہی کو پکاریں۔ اور وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی مریم علیہ السلام، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر بھی جو نیک عمل کرے اور مومن ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی وہ شدت غم سے زور زور سے چلا رہے ہوں گے، اور لیکن پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی بھی آواز نہیں سن سکیں گے اور کوئی بھی ان کی آواز نہیں سنے گا۔ اور پھر بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور پھر اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ہم زبور میں نصیحت کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک ہی بندے ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں بڑا ہی پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں برابر طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ اٹھانا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، یعنی جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت زیادہ شدید ہوگا۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، یعنی قیامت کو والا دن جب آئے گا، جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے کاموں کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ہر شیطان کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے چھوڑ کر شیطانوں کی باتیں مانتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا، یعنی جو شیطان کی رفاقت کرے گا، وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یعنی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شیطان ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی جہنم میں ہی لے کر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کے پیچھے ہی جائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی طرف، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بتائی گئی اس دور میں اس سائنس کا علم دیا گیا جو کہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے ہی سٹیپس بتا دی ہیں کہ کس طرح سے پیدائش ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اگر اللہ اس طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ یہ اسی لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس بات کی بھی نشانی کہ قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، یعنی نہ تو انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ انہوں نے کبھی کتاب پڑھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور اس طرح کی طرح باتیں بناتے ہیں۔ اور پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جو اپنا پہلو موڑنے والا بن کر نکلتا ہے، کیوں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، یعنی وہ تکبر سے اکڑتا ہوا چلتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اصل میں بھٹکا رہا ہوتا ہے۔
اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اب ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، اور واقعی ہی یہ کھلا نقصان ہے۔ یعنی شک و شبہ ان کے دل میں ہوتا ہے، بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے ان کو فائدے ملتے رہیں، مثلا امتحان میں پاس ہیں، جاب مل جائے تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر مصیبت پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع۔ یہ تو دور کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے اور قریب ہے۔ یقیناً برے ولی ہیں اور برے ہی ساتھی۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اور پھر دیکھ لے، یعنی اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ یعنی جس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کی مدد نہیں کرتا، یا اس جہان میں یا اس جہان میں نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ خود فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں کون کون؟ سب آسمانوں والے، سب زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں، بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہیں۔ تو ایک جو سجدہ کرنے سے غافل ہے وہ انسان ہے، حالانکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر بھی ان جو ساری چیزیں جو اس سے اشرف المخلوقات نہیں ہیں بلکہ تھوڑا کم درجے کی ہیں، وہ ساری تو صرف اللہ کی عبادت اور اسی کو سجدہ کرتی ہیں، اور انسان ان پر فضیلت رکھتے ہوئے بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، تو کافروں کے لیے کیا ہے؟ آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہی لٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن نکل نہ پائیں گے۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کے لیے موتی بھی ہوں گے، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی اور ان کی تعریف کی گئی راہ ہدایت کی طرف۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی روکنے لگے جس سے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی، اور دبلے پتلے ہونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں،
اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور ان جانوروں پر بھی جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جانور چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی بچنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گئی، یعنی نو لائف۔ یہ سن لیا، اب اور سنو۔ اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو۔ جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈرتے ہیں، اور انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی سب کو دو، جو سوال کرے، جو مانگے، جو نہ مانگے، سب کو دو۔ اور اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ ہیں وہ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا، یعنی لڑائی کے ذریعے، جنگ کے ذریعے اگر کچھ لوگ دنیا میں رہتے یا اس طرح سے گزارتے دن، تو کیا ہونا تھا کہ وہ عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں ڈھا دیتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں گے اور زکوٰۃیں دیں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر کیا کیا؟ ان کو پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، تو وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان کی باتوں کو سمجھنے والے ہوتے، یا کانوں سے ہی انہی واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔
اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخرکار انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ ہیں وہی جہنمی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے کیا کیا؟ اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا۔ شیطان کی ملاوٹ کو اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ دانا اور باحکمت ہے، اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی میں ہمیشہ شک و شبہ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس عذاب کا دن آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق دے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حلم والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بدلہ لے، کوئی زیادتی کرے تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، یعنی اتنا ہی جتنی اس نے زیادتی کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی اور کبریائی والا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا ہی مہربان اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی؟ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے ایک طریقے مقرر کر دیے جس کے مطابق وہ عمل کرنے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ہدایت پر ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ خود کرے گا۔ کیا آپ نے جانا نہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے؟ اللہ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدترین خبر دوں؟ وہ کیا ہے؟ آگ، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے، یہ تو اس سے وہ بھی چھین نہیں سکتے۔ اور بڑا ہی کس طرح کا جو طلب کرنے والا ہے کمزور، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی کمزور ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر ہی نہیں جانی۔ اللہ تو بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اسی نے ہی تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو۔ اسی نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، یعنی قرآن جو بھی آئے اس دنیا میں سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ کے دین کو جو ماننے والے ہیں وہ سب کے سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے بھی یہی کہا گیا۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، اور پھر کیا ہے؟ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وہی تمہارا ولی ہے اور بہترین ہی مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ہی نام رکھا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ جو ہیں وہ نام رکھ لیے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہنا چاہیے اور قیامت کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے۔ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور پھر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی خالص ہونا چاہیے۔